السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک 2026 مبارک ہو۔ انشاءاللہ اس سال رمضان المبارک میں میرے بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر، قبر کے سوالات، دوسرے جہان کی طرف سفر۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے موت اور موت کے بعد کے حالات سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ میری آپ سب سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات نکال کے ان بیانات کو سنیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسے آپ آگے بھی شیئر کیجیے۔ ذاتی طور پر میں یا میرا ادارہ المشکات اسلامک انسٹیٹیوٹ یوٹیوب سے کوئی آمدنی حاصل نہیں کرتے، تو یہ خالصتاً صدقہ جاریہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا ان بیانات کو سننا اور پھر ان کو آگے شیئر کرنا یہ سب ثواب کا باعث ہے۔ کسی بھی کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے کتاب کا یہ حق ہے کہ کتاب کے مصنف کے بارے میں بات کی جائے۔ یقیناً آپ سب امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف ہیں۔ تو آج جو پہلا بیان ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے امام صاحب کے زندگی کے حالات رکھوں گی، اور اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ امام صاحب کی شخصیت کے میں علمی بلندی کتنی تھی اور ان کی ذات کے اندر ہیوملٹی یعنی عاجزی کتنی تھی۔ اس میں گرامی محمد بن احمد طوسی غزالی رحمہ اللہ تعالی، کنیت ابو حامد، لقب حجت الاسلام۔ امام صاحب 1058 یعنی 1058 سنہ عیسوی، جو کہ 450 ہجری یعنی 450 ہجری سال بنتا ہے، اس میں طوس میں پیدا ہوئے، جو کہ خراسان میں ایک شہر ہے۔ جس علاقے کو خراسان کہا جاتا ہے تو آج کے دور میں اس کے کچھ حصے ایران میں، کچھ افغانستان اور کچھ سینٹرل ایشیا یعنی وسطی ایشیا کے ملکوں میں آتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی طوس میں پیدا ہوئے اور یہ حصہ آج بھی ایران میں شامل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور یہ 2 بھائی تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی بڑے بھائی تھے اور ان کا نام محمد غزالی، اور جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام احمد غزالی۔ احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی بھی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ان کا ایک واقعہ بھی رکھوں گی، لیکن بہرحال امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر بڑی محنت کی اور انہیں دینی تعلیم دلوائی، اور دونوں ماشاءاللہ دینی تعلیم میں کافی انہوں نے مقام بھی پایا۔ تو ابتدائی تعلیم جو تھی وہ تو اسی شہر میں ہوئی، تو اس کا جو شہر تھا وہیں پہ حاصل کی، اور اس کے بعد نیشا پور کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو نیشا پور وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ امام جوینی رحمہ اللہ تعالی سے تعلیم حاصل کی۔ امام جوینی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑا نام ہے، تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کو بہت سارے اساتذہ میسر آئے، اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم رہا، اور امام جوینی رحمہ اللہ تعالی ان اساتذہ کرام میں سے ایک استاد ہیں۔
اس کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ درس و تدریس اور اس کے علاوہ مسجد میں بطور امام اور خطیب کے تعینات ہوئے، یعنی اپنے علاقے میں ہی تھے جب تو اس میں. تو اس وقت کا ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب خواتین اسلام کے کارنامے میں نقل کیا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں. اور انہوں نے بھی دین کی خدمت کا کام بہت کیا، جگہ جگہ مدارس کھولے کہ جس میں علماء کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور پوری دنیا کا سفر کیا کہ جس میں انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. تو یہ ان کی کتاب میں سے میں آپ کو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ کا کردار، یہ اس میں ایک سمجھیں ایک چیپٹر ہے. اس میں تحریر فرماتے ہیں امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی اور احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی دونوں بھائی تھے. ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی کیونکہ یہ دونوں لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے. والدہ کی تربیت سے دونوں بہت نیک بنے. ان میں سے امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی علم قول میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، مگر ان کے دوسرے بھائی احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی علم حال میں بہت بڑے ہوئے تھے. امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی مسجد میں نماز پڑھاتے، مگر ان کے بھائی احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی اکیلے اپنی نماز پڑھ لیتے تھے اور اپنے بھائی یعنی امام غزالی کے پیچھے پڑھنے سے گھبرایا کرتے تھے. یہ بات لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی. ایک دن امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، میں اس مسجد کا امام ہوں اور بڑا خطیب ہوں، مگر لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب اس کا اپنا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کی امامت کیسی ہے. والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعنی احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی سے کہا، بیٹے تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. چنانچہ ماں کے حکم کی وجہ سے جو چھوٹے بیٹے تھے یعنی امام احمد غزالی، وہ امام محمد غزالی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی نے نماز پڑھانا شروع کی تو پہلی رکعت تو چھوٹے بھائی نے ان کے پیچھے پڑھ لی، مگر دوسری رکعت میں نماز توڑ کر واپس آ گئے. اب امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. نماز پڑھنے کے بعد بڑے رنجیدہ ہوئے، لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سننا پڑی. گھر میں آ کر انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ بھائی نے تو آج میری ناک ہی کٹوا دی. ماں نے احمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلا کر پوچھا، بیٹا تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کہنے لگے، امی آپ نے کہا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، میں آپ کے حکم کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. جب تک یہ نماز پڑھا رہے تھے میں پیچھے پڑھتا رہا، اور جب یہ نماز پڑھانے کی بجائے کچھ اور سوچنے لگے تو میں نماز توڑ کر واپس آ گیا. سبحان اللہ. سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ ذرا غور کیجیے کہ نماز کے ساتھ کمٹمنٹ کتنی زیادہ تھی کہ اگر پڑھانے والا بھی جو ہے وہ اس کی توجہ ذرا سی ادھر ادھر بڑھتی ہے تو یہ جو مقتدی تھے ان کو اس کا علم ہو جاتا تھا. آگے اس واقعے میں حضرت جی تحریر فرماتے ہیں، ماں نے امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا، بیٹے تم نے کیا سوچا تھا؟ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، امی میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی. میں نماز پڑھانے سے پہلے عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا، مراد ہے کچھ فقہی مسائل، اور ان مسائل میں غور و فکر کر رہا تھا. جب نماز کا وقت ہوا تو پہلی رکعت میں نے توجہ اللہ کے ساتھ پڑھائی، مگر دوسری رکعت میں یہی مسائل میرے دماغ میں آ گئے
اور میں تھوڑی دیر کے لیے ان فقہی مسائل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت والدہ نے کہا، افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بیٹا بھی میرے کام کا نہ بنا۔ جب انہوں نے ماں کی یہ بات سنی تو دونوں بھائی تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ امی ہم دونوں آپ کے کام کے کیسے نہ بنے۔ کہنے لگیں، ایک تو نماز میں کھڑا فقہی مسائل سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے ان کو وقت کا امام غزالی بنا دیا۔ اس طرح ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ماں کی شکل میں عورت کا کردار نظر آئے گا۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نیشاپور میں، جیسے میں نے عرض کیا، انہوں نے امام جوینی رحمہ اللہ تعالی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد میں اس وقت ایک بڑے مشہور وزیر تھے۔ یہ عباسیوں یعنی عباسیدز کا دور حکومت تھا اور ان کا نام تھا نظام۔ وزیر کا نام تھا نظام۔ یہ بہت مشہور وزیر گزرے ہیں اور ان کی جو حکومتی تدابیر اور جو ریاست کا جو انتظام جس طرح انہوں نے چلایا وہ بے مثل ہے۔ یہاں پر موقع نہیں ہے ان کے بارے میں گفتگو کا، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ آج بھی مدارس میں جو عالم اور علماء کا کورس کروایا جاتا ہے، جو 8 سال کا کورس ہے، اور یعنی لوگ اس میں 8 سال فل ٹائم پڑھ کے پھر عالم اور عالمہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو کورس، اس کا جو سلیبس سیٹ ہوا ہے، یہ اس وقت سیٹ ہوا تھا۔ آج بھی اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، یعنی جو وزیر تھے۔ تو جب انہوں نے بغداد میں اس مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے درخواست کی کہ وہاں پر تدریس کے فرائض انجام دیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، اس وقت غالباً ان کی عمر 34 سال کے قریب تھی، وہاں پر استاد مقرر ہوئے اور 4 سال انہوں نے درس نظامی پڑھایا۔ یعنی اس جو مدرسہ نظامیہ ہے اس میں وہ بحیثیت استاد کے وہاں پہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر اپنے بھائی احمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کو انہوں نے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا وہاں پر، اور خود حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی عمر ابھی 40 کی نہیں ہوئی تھی، اس سے کچھ کم تھے۔ پھر جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو پھر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور وہ صرف آخرت کی فکر میں اور آخرت پر نظر رکھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد یعنی تقریباً 1 سال کا عرصہ مکہ معظمہ میں گزارنے کے بعد دمشق یعنی ڈمیسکس وچ از ان سیریا، شام، وہاں پہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے بیت المقدس گئے اور پھر واپس دمشق یعنی ڈمیسکس آئے۔ اچھا، امام صاحب کا یہ جو دور ہے کہ جس میں وہ سفر کی حالت میں تھے، یہ 10 سال کا دور ہے۔ اور جب وہ بغداد سے نکلے تھے تو اس وقت ان کی بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو وہ نکلنے سے پہلے اپنے اہل خانہ کا پورا بندوبست کر کے نکلے تھے۔ اب یہ جو 10 سال کا عرصہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس میں یہ وہ دور تھا کہ جب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، لیکن امام صاحب جہاں بھی تشریف لے گئے اپنا تعارف نہیں کروایا، یعنی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی،
کیونکہ وہ دور مختلف تھا، اس میں جب تک کہ لوگ خود اپنا تعارف نہیں کرواتے تھے، تو جب تک کہ چاہے وہ کتنے بھی مشہور ہوں، تو لوگوں کو کی اتنی فیملیئرٹی نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ ان کے شکل و صورت اور حلیہ کیا ہے۔ تو امام صاحب نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اور اس وقت جن جن علاقوں میں تشریف لے جا رہے تھے وہاں مدارس میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی۔ اب اس عرصے میں اپنے اخراجات کا کیسے بندوبست کیا؟ تو امام صاحب کتابوں کی کاپیاں لکھنے کا کام کرتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے۔ اس دور میں نہ تو پرنٹنگ تھی، نہ کوئی فوٹو کاپی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی یا اس کی کاپیاں لکھی جاتی تو لوگ باقاعدہ اس کو قلم سے لکھتے تھے، تو کافی کاپیاں یہ قلم سے لکھنے کا کام ہوتا تھا۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے اور اپنے جو گزر بسر ہے اس کا بندوبست فرمایا۔ بیت المقدس میں امام صاحب کی جو رہائش تھی وہ مسجد اقصیٰ کی مشرقی جو دیوار ہے اس کے ساتھ ایک حصہ تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے آج کل وہ حصہ جو ہے وہ ایک مسجد کا کمرہ سا ہے، اور اسی کمرے بڑے سے کمرے کے اندر یعنی ایک لمبا سا کمرہ ہے، اور اس کے اندر ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اس حساب سے کہ وہ چبوترا وہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رہائش گاہ تھی، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی سب سے مشہور کتاب احیاء العلوم لکھنی شروع کی تھی۔ اور آج بھی وہاں پہ اس بلڈنگ کے پر باقاعدہ انہوں نے لکھ کر لکھایا ہوا ہے کہ یہ رہائش گاہ تھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال اس کے بعد امام صاحب دمشق دوبارہ واپس تشریف لائے۔ اچھا، آپ سب واقف ہوں گے دمشق کی ایک جامع مسجد ہے، یہ مشہور تاریخی مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، اس کو جامع مسجد بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام آپ نے امید ماسک سنا ہوگا۔ اس مسجد میں امام صاحب تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، اور وہاں پہ جھاڑو لگانے والے کا کام شروع کیا، جو کہ مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، اور اس کام کے عوض ان کو رہائش کا ایک کمرہ بھی دیا گیا تھا۔ یہ امام صاحب کا ایک علمی سفر تھا، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی اور تصانیف بھی اپنی لکھیں، لیکن اپنا آپ کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال یہ جو امیت ماسک ہے اس میں جھاڑو لگانے کا کام شروع کیا، اور رہائش گاہ وہاں پہ مل گئی ایک کمرے کی۔ اب اس سفر میں مختلف واقعات ہوئے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کس شہر کا واقعہ ہے یہ۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ امام صاحب جو ہیں وہ ایک کسی مدرسے میں تھے، تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جو استاد پڑھا رہے تھے انہوں نے پڑھاتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ عظیم شیخ امام غزالی نے فرمایا ہے، یعنی وہاں پر اساتذہ امام غزالی کی کتابیں پڑھا رہے تھے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ کہیں ان کے دل میں عجب یعنی خود پسندی نہ آ جائے۔ یہ چیز ہے جس سے خاص طور پہ اساتذہ بھی دین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو منع کرتے ہیں کہ کسی وقت آپ عجب میں یعنی خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ جب خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ہیوملٹی نہیں رہے گی۔ تو بہرحال جو امیت ماسک ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ دین کی تعلیم کا پورا مدرسہ تھا، اور وہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی پڑھائی جا رہی تھیں، اور کسی کے علم میں نہیں تھا کہ جو مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں یہ امام غزالی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص آیا، اور وہاں پہ جو مسجد کے اندر جو اساتذہ جتنے تھے وہ تشریف فرما تھے، تو اس شخص نے آ کے کوئی سوال پوچھا، دینی سوال۔ تو ان میں سے کوئی بھی استاد جو ہے وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔
جب وہ شخص نکلنے لگا تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس کے پاس گئے اور اسے اس کے سوال کا جواب بتا دیا۔ اس آدمی نے انہیں دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، یہ سب علماء جو یہاں موجود ہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے، تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارا جواب تسلیم کر لوں گا؟ تم تو جھاڑو لگانے والے ہو۔ تو اب کسی نے اس آدمی کو بلایا تو اس نے جا کر انہیں بتلایا کہ آپ کی مسجد میں جھاڑو لگانے والے شخص نے مجھے یہ جواب بتلایا ہے۔ تمام اساتذہ جو وہاں موجود تھے وہ یہ بات سن کر ششدر رہ گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں علم ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ 10 سال دمشق میں رہے، پھر اس کے بعد حجاز، بغداد اور نیشا پور کے درمیان سفر جاری رہا۔ پھر آپ رحمہ اللہ تعالی توس یعنی جو اپنی جائے پیدائش تھی وہیں پر واپس تشریف لائے اور بس اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا، اور تادم آخر وعظ اور نصیحت، عبادت اور تدریس میں مشغول رہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے 78 یعنی 78 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ سب سے مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی، وقت میں برکت رہی، اللہ رب العزت کا حکم اور کرم ہوا تو انشاءاللہ کبھی اس کتاب کے بارے میں بھی بیانات ریکارڈ کروں گی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی 505 ہجری 55 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں پہ آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتی ہوں، جو کہ ایک خواب ہے۔ یہ خواب امام شاذلی رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا۔ امام شاذلی ایک بہت بڑی دینی شخصیت ہیں، ان کا تعلق موراکو سے تھا، اور ان کا خواب کیا تھا وہ سنیے۔ امام شاذلی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ بیت المقدس میں موجود تھے تو وہاں پہ انہیں نیند آ گئی۔ تو نیند جب آئی تو خواب میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ البتہ یہ خواب بہت بہت عظیم الشان خواب تھا۔ خواب میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی بھی زیارت ہوئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے صحن میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ارد گرد دیگر انبیاء کرام موجود ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اور اچانک امام غزالی رحمہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کی اس محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ اب محفل ہے انبیاء کی اور ایک انجانے شخص کا دخول، تو کیا ہوا کہ اسی خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، یعنی امام غزالی سے یہ سوال کرتے ہیں۔ امام غزالی متوجہ ہوتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اجازت کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اجازت مل جاتی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں، محمد بن احمد توسی الغزالی۔ خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے تو مجھے پورا سلسلہ نسب بتا دیا، اپنے والد صاحب کا بھی نام، دادا کا بھی نام۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی دوبارہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔
امام غزالی فرماتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک سوال پوچھا. وہ سوال تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. آپ کا جواب یہ تھا کہ یہ میری عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام اس سے چلتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی یہ 2 آیات ہیں. تو جب انسان کو اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو وہ مختصر جواب نہیں دیتا بلکہ وہ لمبی گفتگو کرنا چاہتا ہے. اس لیے جواب تو یہ تھا کہ یہ میری عصا ہے، لیکن آپ نے ایک طویل جواب دیا. اس پر جب امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس وقت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب میں فرمانے لگے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. سبحان اللہ. یہ واقعہ جو امام شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب کا ہے، یہ کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف جگہ پہ نقل ہوا ہے. میں نے اپنی جو تحقیق بیس تھی اس کے حساب سے یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن لب لباب اس خواب کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے. بہرحال یہ ہیں مختصر حالات امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں یہ ہم پر امام بھیجے کہ جنہوں نے وہ تحقیق کی کہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام بخاری، امام مسلم، امام نووی، امام ترمذی، امام ابو داود، یہ ایک طویل سلسلہ ہے. اور حقیقت ہے میں کہ ہم جن کتابوں سے آج استفادہ کرتے ہیں وہ ان اماموں کی یا تو ڈائریکٹ تحریر ہے یا ان کی تحریر کے نتیجے میں وہ کتابیں بہت ساری وجود میں آئی ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے معاملے میں علم حاصل کرنے کی لگن عطا فرمائیں، ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، ہماری اولادوں کو صالح بنائیں، اور ہماری اولادوں میں سے قراء، شیوخ اور علماء، مرد اور عورتیں پیدا ہوں کہ جو اس دین کے چراغ کو لے کر آگے بڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ نے اس بیان کو سنا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کو جو کہ رمضان میں انشاءاللہ چلتا رہے گا اللہ کے حکم سے، تو آپ اس میں شامل رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.